हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। कल हमें अल्लामा शिबली नुमानी की नज़म का खुलासा पढ़े थे और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल की सवाने हयात और अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी पर भी मालूमात हासिल करे थे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अजीज तलबा और तालिबात, हमें कल अल्लामा इकबाल की सवाने हयात पढ़े थे और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी भी कल हम पढ़े थे। उसके बाद हम अल्लामा इकबाल की जो नज़म है चांद और तारे का खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा पढ़ने से पहले अल्लामा इकबाल की नज़म चांद और तारे की नज़म पढ़ेंगे। डरते डरते दम शहर से तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना, बेताब है उस जहां की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। रहते हैं सितम कश सफर तारे इंसान शजर हजर सब, होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। कहने लगा चांद हम नशीनों, ए मर्गे शब के खुशाचीनों, जनबिश से है जिंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। है दौड़ता अशहब ज़माना, खाका के तलब का ताजियाना। इस राह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं। अंजाम है इस खराम का हुस्न, आगाज है इश्क इंतहा हुस्न। ये था अल्लामा इकबाल की नज़म। हम कल अल्लामा इकबाल की हालत ज़िंदगी और अल्लामा इकबाल की नज़म निगारी पढ़े थे। अब उसके बाद हम नज़म का खुलासा पढ़ेंगे। तो ये नज़म चांद और तारों के दरमियान की गुफ्तगू को शायर जो है नज़म पेश की है, जिसका खुलासा ये है। सितारों ने सुबह के वक्त डरते डरते चांद से कहा कि अगर से हम चमक चमक कर थक गए हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमारा काम यह है कि हम हमेशा बगैर रुके रात दिन चलते हैं। सितारों ने क्या बोले चांद से कि हमें जो है चमक चमक कर थक गए हैं हमें, लेकिन हमारा काम
یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بغیر رکے رات دن چلتے ہیں، یعنی بغیر رکے بغیر ریسٹ لیے ہم چلتے تھے بول کر بولنے لگے، ستارے چاند سے بولنے لگے۔ آسمان کے منتظر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، اور کہنے لگے کیا بول کر بولتے ہیں، آسمان کے منظر میں آسمان کے منظر میں کوئی تبدیل نہیں ہوئی، کیا بھی فرق آیا نہیں آسمان میں، ہمارا چمکنا بیکار ثابت ہوا، ہمارا چمک کو بھی ہمیں فائدہ کیا ہوا نہیں، کئی کو کہ تو آسمان میں کسی طرح کی تبدیلی آئی نہیں، دکھتی نہیں ہے ہمارے کو بولنے لگے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات کی ہر چیز مسترب ہے، اور جس چیز کو سکون کہا جاتا ہے وہ اس دنیا میں نہیں، دنیا کی ہر چیز خواہ وہ انسان ہو، درخت ہو یا پتھر، ہمیشہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ کیا کبھی یہ سفر ختم بھی ہوگا اور ہم سب کو اپنی منزل نظر آئے گی؟ تو کیا بولنے لگے ستاروں نے کہ دنیا کے اندر جتنے چیزیں ہیں یہ تمام جو ہے جس چیز کو سکون کہا جاتا ہے اس دنیا میں نہیں، یہ جہاں لوگوں کو جو ہے سکون بول کر بولتے ہیں، سکون کی چیز جو ہے دنیا نہیں ہوتی، دنیا کی ہر چیز خواہ وہ انسان ہو، درخت ہو یا پتھر، ہمیشہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے رہتے ہیں، کسی کو بھی رہنے دے، چاہے وہ انسان ہو، درخت ہو، پتھر ہو، یہ تمام جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، کیا یہ حرکت کرتے رہتے ہیں نا، کیا کبھی یہ سفر ختم بھی ہوگا اور ہم سب کو اپنی منزل نظر آئے گی؟ کیا یہ پورے لوگ جو ہے جیسے انسان ہیں اور درخت ہیں، پتھر ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہے سفر کرتے ہیں، یعنی کام کرتے ہیں، کبھی کیا ان کا کام جو ہے ختم ہوا، کبھی ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد کیا ان کی منزل کیا تو ہے کیا بول کر بولنے لگے چاند سے ستارہ، جس پر چاند کہنے لگا، ستاروں سے بولتا ہے کیا بول کرو، کہنے لگا چاند ہم نشینوں، یہ مزہ ہے شب کے خوشا چینوں، کیا بولتا ہے، تاروں کے سوال کے جواب میں چاند نے کہا کہ اے میرے ساتھیوں اور رات کے کھیتی سے فیض حاصل کرنے والوں، کیا بول کر بولتا ہے، میرے ساتھیوں، سوال کے جواب میں چاند نے بولا، کیا بولتا ہے، میرے ساتھیوں، رات کے کھیتی سے فیض حاصل کرنے والوں، رات کے ٹائم، رات کے وقت یہ فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو کیا بولتا ہے، رات کے کھیتی سے فیض حاصل کرنے والا، فائدہ اٹھانے والا، کیونکہ یہ لوگ جو ہے رات کو نکلتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ شاعر کیا بولتا ہے، رات کے وقت، رات کے کھیتی سے جو ہے فائدہ اٹھانے والوں، دنیا کی زندگی حرکت کی وجہ سے ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا اصل میں کیا ہے، کیا واسطے ہے دنیا، کس لیے دنیا ہے تو حرکت کرتے رہنا دنیا کے اندر آپ، اور اس کائنات کا بہت بڑا بہت پرانا اصول ہے، ہر آدمی بھی جو چاہے جھاڑ ہو، پتھر ہو، جانور ہو، آدمی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ حرکت کرنا پڑتا، روزی کے واسطے، پیٹ کے واسطے انہوں حرکت کرتے رہنا، یہ جو ہے یہ اب سے نہیں ہے، پرانے زمانے سے ہے، یہ حرکت کرنے کا پرانے زمانے سے چلا آتا ہے، زمانے کا گھوڑا خواہش کے چابک کھا کھا کر وہ دوڑتا ہے، یعنی حرکت کے پیچھے کسی نہ کسی طرح کی خواہش پوشیدہ ہے، یہ کیا گی واسطے حرکت کرتا رہتا نا،
یہ جو اس کی جو پیچھے ہے کچھ نہ کچھ اس کا ایک مقصد رہتا، اس کی ایک خواہش رہتی، وہ خواہش جو ہے پوشیدہ رہتی، اور دنیا کے راستے میں ٹھہر جانا بے موقع اور مناسب ہے۔ یہ دنیا میں اگر کوئی ٹھہر گئے تو یہ بے موقع اور مناسب ہے، اس لیے کہ رکنے اور ٹھہرنے کا دوسرا نام موت ہے۔ اگر کوئی جو ہے دنیا میں اگر ٹھہر گئے، ریسٹ لے لیا، مطلب جو ہے انہوں مر گیا بول کر، وہ جو ہے موت ہے بول کر بولتے۔ جو لوگ اپنی منزل کی طرف رواں رہے وہ دوسروں سے آگے نکل گئے۔ اگر دنیا میں ہوتے ہوا، اس دنیا میں ہوتے ہوا اگر کوئی حرکت کرتا رہے گا تو دوسروں کے آگے جو ہے دوسروں کے آگے نکل جائیں گا، یعنی اچھا کامیاب ہوگا۔ اور جو رک گئے انہیں پیچھے سے آنے والوں نے روند ڈالا۔ اگر کوئی رک دیا حرکت کرنا، اگر کوئی رک گئے حرکت کرنا تو کیا ہوتا، پیچھے آنے والے لوگ کیا کرتے، ان کو رکنے والے کو جو ہے روند ڈالتے ہیں، لگڑ ڈالتے، انہوں اس کو لگڑ کر جو ہے نا آگے چل جاتے۔ حرکت اور روانی ہی اشیاء کو بناتی سنوارتی ہے، گویا چلتے رہنے میں حسن ہے۔ اصل میں کیا ہے، حرکت اور روانی ہی اشیاء کو بناتی ہے، ہر چیز کو بنانے والی حرکت ہی ہے، بناتی ہے سنوارتی ہے۔ گویا چلتے رہنے میں حسن ہے، اگر چلتے رہیں گے تو اسی میں جو ہے بھلائی ہے۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کی وجہ سے حرکت شروع کرتی ہیں۔ کائنات کی تمام چیزیں اس کی وجہ سے حرکت شروع کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ حرکت سے شروع ہوتے ہیں، اور اس حرکت کی بدولت آخر میں ثمر کر حسین بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے حرکت کرے گا، اگر کوئی جو ہے ہاتھ پیر مارتا رہے گا تو ایک نہ ایک دن جو ہے اس کو منزل مقصود تک وہ پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے خوبصورت بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات، اور اس کے بعد جو ہے ایک غزل ہے داغ دہلوی کی، اور سب سے پہلے غزل پڑھنے سے پہلے ہم داغ دہلوی کی سوانح حیات پڑھیں گے۔ داغ دہلوی کا اصل نام ابراہیم تھا، لیکن وہ نواب مرزا خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کا جو نام تھا داغ دہلوی کا، ابراہیم اصل میں تھا ان کا، لیکن وہ نواب مرزا خان کے نام سے مشہور ہوئے۔ نواب مرزا خان کے نام سے انہوں مشہور ہوئے۔ اب تخلص استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا نام جو ہے داغ دہلوی پڑ گیا۔ وہ نواب شمس الدین خان احمد خان کے بیٹے تھے۔ انہوں کس کے بیٹے تھے؟ شمس الدین احمد خان کے بیٹے تھے۔ 25 مئی 1831 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاعری کی دنیا میں وہ بلبل ہندوستان جہاں استاد دبیر الدولہ، ناظم یار جنگ، نواب فصیح الملک مرزا خان داغ دہلوی کے نام اور خطاب سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی والدہ مرزا خانم عرف چھوٹی بیگم تھی۔ نواب شمس الدین خان کو اس وقت جب داغ تقریباً 4 برس کے تھے، دہلی کے ریزیڈنٹ ولیم فریزر کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 13 سال کی تھی، ان کی والدہ نے اس وقت کی برائے نام مغلیہ سلطنت کے ولی عہد مرزا فخرو سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح داغ کی ذہنی اور علمی تربیت قلعے کے ماحول میں ہوئی۔ ان کو اپنے وقت کی بہترین تعلیم دی گئی جو شہزادوں اور امراء کے لڑکوں کے لیے مخصوص تھے۔ قلعے کے رنگین اور ادبی ماحول میں داغ کو شاعری کا شوق پیدا ہوا اور انہوں نے ذوق کی شاگردی اختیار کر لی۔
نو عمری سے ہی داغ کی شاعری میں نیا بانگ پن تھا۔ ان کے نئے انداز کو امام بخش صہبائی، غالب اور شیختہ سمیت تمام اہل علم نے سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی خالہ عمدہ خانم کی بیٹی فاطمہ بیگم سے شادی کر لی۔ داغ کی زندگی کا بہترین وقت لال قلعے میں گزرا۔ یہیں کے ماحول میں ان کی جنسی خواہشات جاگی اور یہی ان کی تکمیل کا سامان ہوا۔ اس زمانے میں طوائفوں سے تعلقات رکھنا معیوب نہیں تھا، بلکہ تعامل کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول نے داغ کو شاہد باز بنا دیا۔ وہ حسن پرست ہے اور زندگی کے آخری دنوں تک ایسے ہی رہے۔ لال قلعے میں داغ تقریباً 14 سال رہے۔ 1856 عیسوی میں مرزا فخرو کا انتقال ہو گیا اور داغ کو وہاں سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک ہی سال بعد 1857 عیسوی کا غدر ہوا اور دہلوی کو بھی خیر آباد کہہ کر رامپور چلے گئے، جہاں وہ نواب کے مہمان کی طرح رہے۔ اس وقت رامپور میں بڑے بڑے اہل فن جمع تھے اور داغ کو اپنی پسند کا ماحول میسر تھا۔ نواب یوسف علی خان کی موت کے بعد نواب قلب علی خان مسند نشین ہوئے۔ وہ داغ کی صلاحیتوں سے متاثر تھے۔ انہوں نے داغ کو کارخانہ جات، فراش خانہ اور اسٹیبل کی داروغی سونپ کر ان کو تنخواہ 70 روپے ماہانہ مقرر کر دی۔ یہاں سے کچھ عرصے کے لیے داغ کے ستارے گردش میں رہے۔ نواب قلب علی کی موت کے بعد نئے نواب مشتاق علی خان کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور فنکاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ داغ کو رامپور چھوڑنا پڑا۔ کچھ عرصے ملک کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں قسمت آزمائی کی اور شاگرد بنائی۔ آخر حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان نے ان کو حیدرآباد بلا لیا۔ ولی سے چلو داغ کرو سیر و دکن کی، گوہر کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر۔ بطور استادن کا وظیفہ 400 روپے ہے، ماہانہ مقرر کیا گیا، جو بعد میں 1000 روپے ہو گیا۔ ساتھ ہی ان کو جاگیری میں ایک گاؤں ملا۔ نواب حیدر آباد نے ہی ان کو بلبل ہند، جہاں استاد دبیر الدولہ، ناظم جنگ اور نواب فصیح الملک کے خطابات سے نوازا۔ داغ آخری عمر تک حیدرآباد میں ہی رہے۔ یہیں 1905 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ داغ نے 5 دیوان چھوڑے ہیں، جن میں 1028 غزلیں موجود ہیں۔ داغ دہلوی کی غزل گوئی۔ بلبل ہند، فصیح الملک، نواب مرزا داغ وہ عظیم المرتبط شاعر ہیں جنہوں نے اردو غزل کو اس کی ارمان نصیبی سے نکال کر محبت کے وہ ترانے گائے جو اردو غزل کے لیے نئے تھے۔ ان سے پہلے غزل ہجر کی تڑپ سے یا پھر تخیل کی بے لگام اڑانوں سے عبارت تھی۔ داغ نے اردو غزل کو ایک شگفتہ اور رجائی لہجہ دیا اور ساتھ ہی اسے بوجھل فارسی تراکیب سے باہر نکال کے خلے مولا کی خالص ٹکسالی اردو میں شاعری کی، جس کی داغ بیل خود داغ کے استاد شیخ ابراہیم ذوق رکھ گئے تھے۔ نیا اسلوب سارے ہندوستان میں اس قدر مقبول ہوا کہ ہزاروں لوگوں نے ان کی پیروی کی اور ان کے شاگرد بن گئے۔
زبان کو اس کی موجودہ شکل میں ہم تک پہنچانے کا صحرا بھی داغ کے سر ہے۔ داغ وہ اپنے ایسے شاعر اور فنکار ہیں جو اپنے فکر و فن، شعر و سخن اور زبان و ادب کی تاریخی خدمات کے لیے کبھی فراموش نہیں کیے جائیں گے۔ داغ نے جب شاعری کا آغاز کیا تو اس وقت غالب، مومن، ذوق، بہادر شاہ ظفر کی شہرت تھی۔ خلے کے اندر اور باہر ان شعراء کے فکر و فن کا طوطی بول رہا تھا۔ داغ نے ابتدا میں روایتی رنگ اختیار کیا، بعد میں متعتقد میں و معاصرین کی زمینوں میں تباہ آزمائی کرنے کے باوجود اپنی الگ راہ نکالی جو ان سے شروع ہوئی اور انہیں پر ختم ہو گئی۔ داغ نے غزلوں کے علاوہ وہ مثنوی، قصیدہ، قطعات، رباعیات، مخمصات اور مسدس وغیرہ سب اصناف سخن میں تباہ آزمائی کر کے داد سخن حاصل کی ہے۔ لیکن جو بات ان کی غزلوں میں ہے وہ کہیں نہیں۔ ان کی تمام شاعری میں جتنی گہری چھاپ غزل کی ہے وہ اپنا جواب نہیں۔ داغ معشوق کے ساتھ جس خودداری، جس تنے اور جس وقار کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اس سے عشق کو آبرو اور عاشق کے کردار کو عظمت ملی ہے۔ داغ کی نظر میں اگر حسن کو خود پر ناز ہے تو عشق بھی کسی سے کم نہیں۔ اسے بھی اپنی ذات پر فخر ہے۔ ان کی غزلوں میں اس عزت و وقار اور عظمت و افتخار کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً نہ رو کہے نہ سزا کے کہیے، نہ روا کہیے نہ سزا کہیے، کہیے کہیے مجھے برا کہیے۔ نہ روا کہیے نہ سزا کہیے، کہیے کہیے مجھے برا کہیے۔ ملاتے ہو اس خاک میں جو دل سے ملتا ہے، میری جاں چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تم کو چاہت تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا ساتھ کھا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو۔ داغ نہ فلسفی تھے نہ صوفی اور نہ کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے تھے، وہ صرف شاعر تھے اور بھی جذبات کے شاعر۔ انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات کا جس انداز سے اظہار کیا ہے وہ قابل غور بھی ہے اور لائق داد بھی۔ وہ دنیا کی لذتوں سے محفوظ ہونے اور زندگی کا صحیح تلذیذ حاصل کرنے کے لیے ساری عمر کو کوشاں رہے اور ایک عاشق مزاج شاعری کی حیثیت سے حسن کے متوالے رہے۔ وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں ان ڈالنا پڑے داوا نہیں دو ڈال ڈالے ڈالے کب ڈالے دیکھیے وہ دلالے کو آ جاؤ شکرن سر میں لکھو بھی اس میں والا ان کو سار کو لکھو دیے تھے کیا یہ ضرور دیے دیے سب کو سب دینے کا سب دینے کو نہیں دلانے کو کہتا تھا یہ گھر پر سے لے جاؤ
کیا سو چلتے ہیں یار. ذرا کتنا تک دیکھو ذرا پرسنٹیج. نہیں تو آپ لے میں یہ پرسنٹیج کو کتنا تک ہے. نہیں ذرا ذرا ایک منٹ بات ہو آپ نہیں کریں آج اتنا کلاس کے بعد آج اس میں ہم نے منگلے آج وہی جو میرے میں ہے کیا ہے یہ دکھے نہیں گا. ہاں ہلو. داغ نہ فلسفی تھے نہ صوفی اور نہ کوئی بڑا نظریہ حیات رکھتے تھے. وہ صرف شاعر تھے اور بھی جذبات کے شاعر. انہوں نے اپنی شاعری میں جذبات کا جس انداز سے اظہار کیا ہے وہ قابل غور بھی ہے اور لائق داد بھی. وہ دنیا کی لذتوں سے محفوظ ہونے اور زندگی کا صحیح تلذذ کرنے کے لیے ساری عمر کوشاں رہے اور ایک عاشق مزاج شاعری کی حیثیت سے حسن کے متوالے رہے. وہ دیکھی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں اندیکھی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہی ان کی زندگی اور یہی ان کا فلسفہ تھا. اس طرح کے خیالات کی شاعری میں جا بجا ملتے ہیں جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. داغ عشق کے مقابلے میں اس بات کا قابل تھے تو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی. داغ نے معاملات عشق و عاشقی کیا اظہار کے لیے جو زبان استعمال کی ہے وہ بالکل ایک الگ موضوع سے جس پر سیر حاصل گفتگو درکار ہے. وہ زبان کے بادشاہ ہیں. دراصل ان کی زبان ہے جس میں روزمرہ محاورات کے بے تکلف استعمال کے ذریعے انہوں نے نازک سے نازک مسئلے اور معاملات حسن و عشق کو اتنے سادہ اور آسان انداز میں پیش کر دیا ہے کہ بے اختیار دینے کو دل چاہتا ہے. انہوں نے سادہ اور صحیح زبان استعمال کی. غزلوں کی پسندیدگی اور مقبولیت میں اس کے ترنم اور موسیقیت کو بہت دخل رہا ہے. اس ترنم اور موسیقیت کے لیے زبان کا بڑا حصہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کی زمین ردیف و قافیہ اور بحر کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. داغ کے یہاں یہ سب بڑی عمدگی سے پائے جاتے ہیں. وہ آسان سادہ سہل شستہ و صاف الفاظ استعمال کر کے ان کو نہایت مترنم اور موسیقی ریز بنا دیا ہے. داغ کا اسلوب بیان اس قدر دلکش من منہ لینے والا اور پیارا ہے جو اپنے آپ ہے. ان کی معاملہ بندی میں بے تکلفی اور سچائی ہے اور توجہ سے کوسوں دور نظر آتی ہے. غزلوں میں ان کا چلبلاپن چھیڑ چھاڑ طنز و مزاح شوخی و تراری وغیرہ ان کی ذہانت طباعی بزلہ سنجی گہرے مشاہدے اور زندگی کا تلخ و شیریں تجربوں کی دلیل ہے. ہماری غزلوں میں جو محاورات ترنم موسیقیت اور نغمگی کا آہنگ ہے وہ بلبل ہندوستان اور داغ دہلوی کا عطیہ ہے. داغ کہتے ہیں مذکور داغ ہی کا ہر ایک انجمن میں ہے. اس پھول کی بہار ہزاروں چمن میں ہے. داغ کی شاعری کے مجموعے اس طرح ہیں: گلزار داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ، فریاد داغ وغیرہ. داغ کے نمونہ کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں. تمہارا دل میرے دل کے برابر ہو نہیں سکتا. وہ شیشہ ہو نہیں سکتا، یہ پتھر ہو نہیں سکتا. خبر سن کر میرے مرنے کی وہ
बोले रकीबों से खुदा बख्शने बहुत सी खूबियां थे मरने वालों में। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। खूब खूब पर्दा है कि चलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। लुत्फ मैं तुझसे क्या कहूँ जाहिद, हाय कम बख्त तूने पी ही नहीं। दाल उसके बाद जो है दाल दहलवी की गजल की तशरीह देखेंगे। दुनिया में आदमी को मुसीबत कहाँ नहीं, वो कौन सा बाज़मीन है जहाँ आसमान नहीं। अजीज तलबा और तलबात, इस शेर में दाग दहलवी जो है मुसीबत को जो है पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करके इस दुनिया में भेजा और हर इंसान के साथ हंसी खुशी, दुख दर्द, मसरत व शादमानी, रंज व गम और मुसीबत और परेशानी मुक़द्दर कर रखी है। इसलिए हम देखते हैं कि दुनिया में हर इंसान के साथ मुसीबत और परेशानी लगी हुई है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम किसी भी मुसीबत और परेशानी से दूर हैं। जिस तरह आसमान के बगैर ज़मीन का तस्वुर नहीं है, इसी तरह मुसीबत के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर नहीं है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि मुसीबत पर सब्र से काम लें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। और उसके बाद जो है दूसरा शेर दाल दहलवी का दूसरा शेर जो है इस तरह से है। इस तरह जान देने के इकरार से फिरो, मेरी ज़बान है ये तुम्हारी ज़बान नहीं। शायर कहता है कि ए महबूब, मैंने इश्क में जान देने का जो वादा किया है, मैं उससे किस तरह मकर कर सकता हूँ। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। ए महबूब, मैं अपने वादे पर कायम हूँ, वादे का पक्का हूँ, तुम्हारी तरह हर वक्त वादा खिलाफी नहीं करता। ए मौत, तूने देर लगाई है किस लिए, आशिक का इम्तिहान है तेरा इम्तिहान नहीं। शायर जो है शेर में फरमाता है, शायर मर्ज इश्क में मुब्तला होकर मौत से मुखातिब है कि ए मौत, तूने आने में देर क्यों की। आशिक जान देना चाहता है और उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये मौत का इम्तिहान नहीं है बल्कि आशिक का इम्तिहान है। तन्हा भी जब रहे तो वो रहते हैं हुशार, खुद अपने पाजमा हैं अगर पाजमा नहीं। इस शेर में मुहाफिज के बारे में फरमाता है, अगर महबूब के बारे में कहता है कि वो हमेशा चौकन्ना रहता है। महबूब क्या रहता है, हमेशा चौकन्ना रहता है। वो तन्हाई में भी और महफिल में भी होशियार रहता है। अगर कोई मुहाफिज और पासबान ना भी हो तो वो खुद अपनी हिफाजत आप कर सकता है और बेदार मगज रहता है। ऐसा खत उनको राह में मिलता है रोज एक, जिसमें किसी का नाम किसी का निशान नहीं। शायर अपने महबूब के बारे में कहता है कि वो इतना दिल नशी है कि बहुत से लोग इस फिदा है और उससे मुखातिब होना चाहते हैं। उसे महबूब के रुआब और दबदबे से इतने खाइफ और डरे हुए हैं, रोजाना राह में कोई ना कोई खत थामा जाता है, लेकिन उस पर लिखने वाले का नाम व निशान भी नहीं होता। तो ये थे अजीज तलबा और तालिबात दाग दहलवी की हयात ज़िंदगी और उनकी गज़ल गोई और उनकी बेहतरीन जो है गज़ल की तशरीह थी। इंशाअल्लाह जो है फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है पीर के दिन मिलेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।
انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں جو ویڈیوز بنا کر جو ہے آپ کو پوسٹ کرتا ہوں، پھر وہ بار بار دیکھو، اچھا طرح سے پڑھو. نیکسٹ ویک میں ایگزامس ہونے والے ہیں، اس کی اچھی طرح سے تیاری کرو. اللہ حافظ.